اور یہاں پہ میں وہ حدیث ڈسکس کروں جو ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی۔ نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استعانت، غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں۔ انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آخر میں قتل کیا گیا۔ جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی، وہ الفاظ تھے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا، انہوں نے مجھے خبر دی ہے۔ سر اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دینا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا۔ دوسرا، ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے کہ حاضر و ناظر ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو۔ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا۔ نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہے، نہ علم غیب ہے، اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی، مدد بھی اللہ ہی سے مانگی۔ حذیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا ایک حدیث سے 3 عقیدے، اور 3 عقیدے کا مرزا صاحب نے 3 آیات کا انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں سورہ التکویر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو علی الغیب بدنین، یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں۔ اس کا انکار کر دیا کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ کریم فرماتے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کریم کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ سورہ جن میں اللہ کریم عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب اللہ ہے، سارے غیب اللہ کے پاس ہے، ہاں اللہ اپنے رسول میں سے جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ تو 3 آیات کا اس نے انکار کر دیا، اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دور والی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں، ایک حدیث کو لے کے آپ اگر اس طرح عقیدے بنائیں گے تو آپ کو قرآن پاک کی کئی آیات کا انکار کرنا پڑے گا، پھر اور کئی احادیث کا انکار کرنا پڑے گا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 1344 1344، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک روز نکلے شہداء احد پر، آپ نے نماز پڑھی جس طرح میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور بے شک خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو۔ حوض کوثر جنت میں، جنت کا ہے 7 آسمانوں سے اوپر۔ ممبر پر آپ علیہ السلام تشریف فرمایا میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میں ابھی اس وقت حوض کو دیکھ رہا ہوں، اور بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق ڈر نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں نہ پھنس جاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح 1246 نمبر حدیث بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اب جھنڈا زید نے لے لیا، غزوہ موتا میں لڑائی ہو رہی ہے، آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام ارد گرد آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا صحابہ نے پھر یہ کہنا ہے حضور آپ کو علم غیب کیسے ہوا، آپ حاضر ناظر کیسے ہو گئے، آپ تو مسجد نبوی میں تشریف فرمائیں، ہزاروں میل جنگ موتا ہو رہی ہے، آپ کیسے بتا رہے ہیں؟ اور جبرائیل کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس غیب لاتے تھے، وحی لاتے تھے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام کو آ کے جبرائیل نے بتائیں، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت ہی جبرائیل آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ جبرائیل کے بغیر بھی اللہ کی عطا سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتاتے تھے۔ یہ حدیث دیکھیں، جھنڈا زید نے لے لیا، وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لے لیا، وہ شہید کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، وہ شہید کر دیے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں۔ بیچ میں کوئی جبرائیل نہیں آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا صحابی زید شہید ہو گیا ہے، میرا صحابی جعفر شہید ہو گیا ہے، اور میرا صحابی عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا۔ اب جھنڈا لے لیا ہے خالد بن ولید نے، اور اللہ نے اسے فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، لائیو بتا رہے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ تو مسجد نبوی میں ہیں؟ کہتے ہیں ایک حدیث سے 3 عقیدے واضح ہو جاتے ہیں، تو یہاں تو بہت سارے عقیدے واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، آپ علیہ السلام ان کی موجودگی میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ زید شہید ہو گیا، جعفر شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ نے شہید ہو گیا۔ کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کیا یا رسول اللہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ نے کیسی بات بتا دی، جبرائیل بھی نہیں آیا، آپ نے کیسے خبر دے دی، آپ تو سارا لائیو بتا رہے ہیں۔ پتہ چلا اللہ نے آپ کو نگاہ عطا فرمائی ہے، جسے تکلیف ہے وہ قیامت تک ہوتی رہے، ہونی ہے۔ تو ایک حدیث سے لے کے آپ نے کثیر تعداد احادیث کو پش پس نہیں ڈالنا، قرآن پاک کی آیات کا انکار نہیں کرنا، آپ نے احادیث اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنا، پھر عقیدہ بنانا ہے۔ یہ تو دنیا میں آپ علیہ السلام کی نگاہ کی، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کی نگاہ ہم سے دور نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، جدھر چاہیں نگاہ اٹھائیں، وہ چیز آپ سے دور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں، جس طرح یہ کہہ رہا تھا آپ یا موجود ہیں، یہ ایسا نہیں۔ آپ علیہ السلام جدھر نگاہ اٹھائیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مقام، وہ جگہ دور نہیں ہے، وہ انسان دور نہیں ہے۔ مشکات المصابیح میں حدیث ہے 6181، اور مسند احمد میں حدیث ہے 2165۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا کربلا میں صبح سے وہیں تھا، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا، ان کے ساتھی شہید ہو گئے، تو میں آج صبح سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں۔ خون کی بوتل آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی کہ میں نے ان کا خون اکٹھا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ میں نے اس وقت کو یاد رکھا، اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اسی وقت انہیں شہید کیا گیا تھا، امام حسین کو۔ آپ علیہ السلام سارا دیکھ رہے ہیں، واقعہ کربلا کا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز دور نہیں۔ جدھر آپ علیہ السلام نگاہ اٹھاتے ہیں وہ چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ احادیث ثابت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی انکار نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جسے ابن حجر عسقلانی، ابن کثیر تعداد محدثین صحیح کہتے ہیں۔ جو نہیں مانتے جھوٹ بولتے ہیں، اس حدیث کو جان لی اور جس طرح کہتے ہیں خود پھنستے ہیں۔ وہ جو اصول گڑھتے ہیں جعلی ہونے کے، وہ انہی کے گلے پڑتے ہیں۔ ہم نے کئی ویڈیوز میں پہلے دکھایا ہے۔ صحیح روایت ہے کہ مالک الدار کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خازن تھے، تو بارشیں نہیں ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام کی قبر انور پر تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ آپ علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف فرما ہوئے، ہاں بارشیں ہوں گی، میرا عمر کو سلام کہنا، اور بارشیں ہوئیں بھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جناب
ये फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाके आप फैसले करवाएं। जंग जमल हुई, जंग सिफ़ीन हुई, तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाके फ़ैसले नहीं करवाए। कहते जनाब हुजूर की कब्र पर जाके फ़ैसले कराए जा सकते हैं, तो उन्होंने तो नहीं करवाए। ये सारा झूठ बोलता है। किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर जाके फ़ैसले करवाने हैं। कंज़ुल ईमान पर झूठ बोलता है। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोलता है। सूरह अन-निसा वलो अन्नम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। इस आयत के तहत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है कि आज भी हम अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं और अर्ज़ के या रसूलल्लाह हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ कीजिए, तो आज भी दरवाज़े खुले हैं। जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जो कब्र अनवर पर जाएगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करेगा। ये बात बईद नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम उसके लिए दुआ न फरमाएं। तो इसको उल्टा पेश करता है। जनाब ये कहते हैं कि जाके हुजूर से कहे या रसूलल्लाह आप फैसले फरमाते। भाई किसने कहा फैसलों की बात? वो ये कह रहे हैं कि कोई गुनहगार बंदा जब आप अलैहिस्सलाम के होते हुए गुनहगार बंदा आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अल्लाह फरमाता है आप उनके लिए दुआ करें तो अनकरीब अल्लाह भी उनकी बख्शिश फरमाएगा। तो आज भी वो दरवाजे खुले हैं। ये अकीदा, ये नहीं कि जाके फैसले करवाने, अपनी तरफ से एक झूठ का महल खड़ा कर देना और फिर उसी झूठ पे खड़े होकर महल पे फतवे देना। जनाब जंग जमल में फिर नहीं गए, जंग सिफ़ीन में नहीं गए। जनाब ये अकीदा ही नहीं किसी का। मिर्ज़ा साहब झूठ की भी कोई हद होती है। वो ये कह रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करवाएं, वो ये नहीं कहते फैसले करवाएं। तो ये झूठ बोल के अवाम को धोखा देता है, एक झूठ पर महल खड़ा किया है। इसलिए हम कहते हैं इस सदी का सबसे बड़ा झूठा इंसान इंजीनियर मिर्ज़ा है। आप यूट्यूब पे लिखें इंजीनियर मिर्ज़ा के 100 झूठ बाय अली नवाज़ ऑनलाइन, आपको मालूम हो जाएगा कि कितना बड़ा झूठा है। कुरान पर झूठ, अहादीस पर झूठ, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ, सहाबा पर झूठ, मुहद्दिसीन फुक़हा बुज़ुर्गान दीन पर झूठ, झूठ ही झूठ। अल्लाह मान वल हफ़ीज़। अल्लाह करीम आपको इस झूठे के शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।